ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکلے گی باقی سارے اعمال اچھے نکلیں گے، نماز خراب نکلی باقی سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح سویرے مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح سویرے بغیر نماز کے بازار اور مارکیٹ اور تجارت کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ یہ تو بے نمازیوں کا حال ہے، اب نمازیوں کا حال دیکھو۔ فویل للمصلین، اللہ فرما رہا ہے بڑی خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نمازیوں کی بات ہو رہی ہے کہ نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں۔ کسی دن 2 وقت پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی زیادہ بزی ہو گئے اپنی لائف میں تو پھر 1 چھوڑ دی، کبھی 5 چھوڑ دی، کبھی جمعہ پڑھ لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا آج کل، تو یہی ہو رہا ہے کہ کبھی مغرب پڑھ لی، زیادہ تر لوگ مغرب میں آ گئے، فجر میں اٹھے تو فجر پڑھ لی، کبھی ظہر غائب، ظہر پڑھ لی تو عصر غائب، عصر پڑھ لی تو مغرب غائب۔ یہی ہوتا ہے نا، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن میں شک کرنے والا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے، قرآن ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے بڑی خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو کبھی کبھی چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی 2 وقت پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نہیں پڑھتے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے ویل ہے۔ اب یہ ویل کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے۔ جہنم، سوچئے آپ کہ جہنم خود کتنی خطرناک، اور اس جہنم کے اندر پھر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ویل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا گہرائی ہے اس کنویں کی کہ اگر اس میں ایک بھاری پتھر ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ اس میں وہ نمازی ڈالا جائے گا جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھو پھر بے نمازی کا حال کیا ہوگا۔ دیکھو اگر نماز اتنی ضروری نہ ہوتی نا تو اتنی سزائیں اس پر نہیں ہوتی۔ اور آقا علیہ السلام پوری رات نفلی عبادات کرتے تھے، پوری رات نمازیں پڑھتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اتنی نماز پڑھتی تھی کہ صبح ہو جاتی تھی، اور یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ اتنی بڑی رات ہو جائے کہ ہماری نماز پوری ہو جائے، اور آج ہماری نیندیں نہیں پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچ کر دیکھو کہ یہ بے نمازیوں کا حال ہو گیا، لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے کیا انعامات ہیں۔ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ اور جس نے نماز کو قائم رکھا، دین کو قائم رکھا، نماز کو چھوڑا، دین کو گرا دیا، تو نماز سب سے زیادہ ضروری ہے۔